ڈاکٹر عارف باللہ بادشاہ ہیں. وہ نادر شاہ مرشد کے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے تجوری میں نام لکھ کر بند کر دیا تھا، جس دن میں مروں اس دن کمشنر 7 تجوری کھول کر نئے مرشد کا نام ظاہر کرے. غرض کے مرشد بادشاہ نادر شاہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کراچی میں ہوا، بقایا ہاسپٹل میں. اسی دن کمشنر 7 نے تجوری کھولی، نام ڈاکٹر عارف لکھا تھا. پوچھا کون ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ لوگوں نے بتایا یہ مرشد نادر شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں، نارتھ ناز آباد میں رہتے ہیں اور ناز آباد میں کلینک کرتے ہیں. ان کا قلندری لائن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اپنے چچا نادر شاہ کے خلاف تھے اور مزارات کو نہیں مانتے تھے، جب کہ ان کے باپ جو کرتا دھرتا نادر شاہ کے سگے بھائی تھے، وہ بھی قلندر خدمت میں 7 میں رہتے تھے، مگر تجوری میں بھائی کے نام کے بجائے بھتیجے کا نام آیا. ڈاکٹر عارف صاحب کو اطلاع ملی کہ آپ کا نام مرشد کے لیے نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی وقت 7 پہنچے اور قلندر کا چوگا پہن لیا، اور آج 74 سے مرشد ہیں اور 35 سال ہو گئے اس خانقاہ سے باہر نہیں نکلے ہیں. وعد رہے قلندر شہباز کے بعد سے جتنے مرشد ہیں بغیر شادی شدہ ہیں، اور کسی کی بیوی تھی بھی تو اس کو مرشد بننے کے بعد فارغ کر دیا، طلاق دے دی کہ میں اب شوہر کے قابل نہیں رہا. یہ واحد مرشد ہیں جن کو اجازت بیوی رکھنے کی ملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اور وہ بھی 35 سال سے آستانے پہ ہی رہ رہے ہیں. عجیب و غریب خواب کی باتیں. مرشد بادشاہ کے یہاں پہنچے، وہی جگہ جہاں ہم لوگ رات کو آئے تھے. ہم کو قلندروں نے روک لیا. 1.5 گھنٹے بعد مرشد بادشاہ زیارت کرائیں گے. ہم لوگ بعد اب کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک جگمگ کرتا چہرہ نظر آیا. سامنے بابا نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دور سے ہم لوگوں کو ہاتھ ہلا کر اندر چلے گئے. واقعی نور کسی شخص کے چہرے پر جو دیکھا میں نے ان مرشد بادشاہ کے چہرے میں دیکھا. کہ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ مرشد بادشاہ کمرے کے دروازے میں بیٹھ گئے. قلندر رات والا آیا جو کہ زردان خان کو جانتا تھا. ایک تو خان صاحب خود بزرگوں کی لائن کے تھے اور دوسرے پٹھان ہیں. واضح رہے شاہ جی، میں نے پہلے لکھا ہو کہ تمام مرشد جتنے گزرے ہیں پٹھان ہیں، اور تمام کا تمام انتظام پٹھانوں کے ہاتھ میں ہے، اور جہاں رہنے اور کھانے کا انتظام کہلاتا وہ بھی پٹھان کافی ہے. ہاں تو رات والے قلندر نے بابا سے پوچھا آپ لوگ کتنے ہو؟ کہا 5 ہیں. اس نے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ملاقات کے لیے مرشد بادشاہ سے ملوایا. مرشد بادشاہ زردان اللہ خان اور ہم لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے. خان صاحب سے پشتو میں بات چیت شروع کی. بے حد سفید چھک رنگ، کلین شیپ ہے. ایک قلندری ٹوپی لمبی سی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں بہت بڑا نگینہ فیروزہ کا ہے. دوسرے سیدھے ہاتھ پہ بہت سے ہیرے جڑے انگوٹھی ہے جس کی قیمت شاید 5 سے 15 لاکھ تک بھی ہو. اتنا بڑا ہیرا نایاب ہوتا ہے. پھر ہم سب کا حال پوچھا. ایک قلندر کھڑا تھا، اس نے بتایا میرے اور مبشر کی طرف اشارہ کر کے یہ لوگ سعود میاں کے رشتہ دار ہیں اور بھائی ہیں. خوش ہوئے اور دعا کرائی. رخصت کیا سب کو الگ الگ. قلندر نے پاؤ پاؤ بھر کے چھوارے کے پیکٹ دیے. پھر باہر نکلے. وہاں سے تبرکن روٹیاں لی، تقریباً 20 عدد نان، 10 کے 2 پیکٹ لیے. پھر سعود میں ملے. سعود میاں ان کے صحیح معتقد ہیں. نام بھی قلندر کا مرشد کا جھک کر لیتے ہیں. کہہ رہے تھے ہمیں جو کچھ ملا قلندر کے در سے ملا ہے. بھائی صاحب تو 7 آ کر چپل بھی نہیں پہنتے، مہینہ بھر رہتے ہیں، بیوی بچے ننگے پاؤں پھرتے ہیں. پھر میں نے شہتوت خریدے اپنے لیے اور مبشر کے لیے آدھا کلو. پھر واپسی کا سفر شروع. وہاں سے 10:30 بجے نکلے. پھر براستہ جام شور اور حیدرآباد ہائی وے سے ہوتے ہوئے کراچی 3:30 بجے پہنچے. پہلے بابا کو ماری پور پر چھوڑا، پھر مبشر نے مجھے گھر پر چھوڑا. پھر تقریباً 4:30 بجے گھر آ کر کھانا کھایا. پھر میں تھوڑی دیر سویا اور جمعرات تھی تو وجہ تبلیغی مسجد چلا گیا اور اب میں حقیقی دنیا میں آ گیا. یہ کیا تھا، کس طرح کا سفر میں نے کیا، کیا کیا معاملات دیکھے، جو کچھ میں نے دیکھا وہ بیان کر دیا. کوشش کی کہ اس کے اندر کوئی بناوٹ کی بات نہ ہو. یہ کچھ میں نے دیکھا ہے. یہ میری زندگی کا ایک حسین سفر تھا جو میں نے کیا. اگر اس کے اندر کوئی بے ادبی ہو گئی یا خلاف شرع کام ہو گیا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. یہ میں نے دنیا کی ایک زندگی کا ایک سفر تھا جو دنیا میں گزار رہا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے. اللہ آپ لوگوں کو بھی معاف کرے. میرا سننا اور میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول کرے. میں مرزا خلیق بیگ، ٹیلی فون نمبر 0333 30 36 310،
اگر کسی کو رابطہ کرنا ہو مجھ سے رابطہ کرے. کئی اور داستانیں مزاروں کی ہیں، جگہوں کی ہیں، تبلیغی سفروں کی ہیں، انشاءاللہ وہ شائع کراتا رہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم.